دے رہے ہیں، وہ بکلا ہوں، وہ یوتھ ہوں، یا کچھ میڈیا کے بھی دوست ہیں جو بھی اس میں چلا رہے ہیں موومنٹ، ان میں شانہ بشانہ ہے اور فیصلہ کیا ہوا ہے، اور دوسری آرگنائزیشن جو اس اتحاد میں نہیں ہے ان سے بھی 2 دن پہلے میٹنگ کر کے مشاورتی کونسل بنا لی ہے. اس پوری جو موومنٹ سیاسی سماجی آرگنائزیشنز ہیں ان میں ایک نیٹ ورکنگ ہو، اور آگے جا کے جب فیصلہ کن مرحلے میں آئیں تو کوئی بڑے اسٹیپ بھی ہوں گے، نان وائلنٹ لیکن ایگریسو اسٹیپ اسٹرگل کے وہ ہم اٹھائیں گے، تو وہ بھی جاری رہیں گے. ہماری ڈیمانڈ مختصر ہے. یہ جو ماضی میں پچھلے 2-4 مہینوں میں سندھ گورنمنٹ نے اپنا اوپینین دیا ہے، یا صدر آصف علی زرداری نے جو اوپینین دیا ہے وقت جوائنٹ پارلیمنٹ میں یا اس کے باہر، یا تیسرا جو ریزولوشن سندھ اسمبلی سے کیا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا منافقانہ ان کی پالیٹکس ہے اور یہ اس طرف جا رہے ہیں، اور اس کا کوئی بھی ایشو سے سنجیدگی نہیں ہے. یہ جو سندھ میں ابھار رہا ہے پبلک کا، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اب یہ 4 تاریخ یا 18 یا آگے پبلک میں جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، نہ کہ واپس لینے کا. ابھی بھی قراردادیں تو جمع کرتے ہیں، اگر اپوزیشن میں ہو تو ہم ان کو یہاں تک ہی رکھیں گے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ 8 جولائی 2024 کو جو انہوں نے اپروول دیا تھا کہ کینالز بنے اور پی ایس ڈی پی سے اور اے ڈی پی سے فنڈنگ دے کر اور اس کو جلدی کر کے اسٹریٹجک کینالز بنائے جائیں، وہ اپروول اس کا وتھڈرال کرے یا ڈی نوٹیفائی کرے. باقی جو بھی کہیں گے کہ کنسنسس بنا کے یا کوئی بھی بات کریں گے، یہ تحریک جاری رہے گی جب تک وتھڈرال کا یہ نوٹیفیکیشن یا کوئی اپروول کا 8 جولائی کا نگیشن نہیں آتی. اس لیے انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور اپریل میں تو ہم نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ بھی جو ہمارے لاڑکانہ سے کمبر کا مارچ ہے وہ 26 اپریل کو ہے، اور مختلف جماعتیں جو ہمارے کمپوننٹ پارٹیز ہیں ان کی انڈیویجول جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں آپ ہر دوسرے دن دیکھیں گے کہ ہوشے دور آتا رہے گا، اور ہم اس کے خلاف لوگوں میں بیداری موومنٹ جاری رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت جو یہ 6 کینال کا ایشو ہے، اس پہ سب سے پہلے جی ڈی اے نے یہاں پہ ہم نے میٹنگ کی، اور اس کے بعد اس میں انیشیٹو لیا، اور یہ کہ لوگوں میں اویئرنیس اور عوام تک وہ میسج جانا چاہیے. اور آج الحمدللہ کہ گھر گھر وہ میسج جا چکا ہے. یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ کسی ایک شخص کا ایشو نہیں ہے، یہ کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کا نہیں ہے. یہاں پہ عورتیں ہوں، بچے ہوں، اسٹوڈنٹس ہیں، بکلا ہیں، ہر سیکشن آف دا سوسائٹی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت وہ احتجاج کر رہے ہیں اور وہ سڑکوں پہ ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں احتجاج ہو رہا ہے، اور جیسے کہ میڈیا بھی اس کو کور کر رہی ہے. تو اس میں مجھے بہت خوشی ہے. آج بہت سے لوگوں نے ہماری یہ میٹنگ اٹینڈ بھی کی ہے. اسد اللہ بھٹو صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور بہت دوسری مختلف پارٹیز کے. ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایشو نہیں ہے. یہ زندگی اور موت کا سوال ہے. یہ سندھ کی عوام کی، چاہے وہ اربن ہو چاہے وہ رورل ہو، کیونکہ انہیں اگر وہ کینال بنتے ہیں تو کراچی کا پانی، حیدرآباد کا پانی اسی سے آتا ہے اور وہ بند ہو جائے گا. تو اس لیے یہ سوچنا کہ رورل کا ایشو ہے اور اربن کا نہیں ہے، کراچی کا اس سے زیادہ بڑا ایشو ہے. سو اس لیے یہ چیزیں، اس میں سب کا پورا سندھ افیکٹ ہوتا ہے. اور یہ بھی میں ساتھ کے ساتھ بتاتی جاؤں کہ یہ بڑا ہمارا پرامن ہے.
ابھی تک کوئی ایسی ہم نے ایگریسو طریقے سے یا ایگریشن نہیں، لیکن آج ہم جو عوام میں تشویش دیکھ رہے ہیں، آج جو ہم یوتھ میں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں 65% آپ کا جہاں یوتھ بچ ہو وہ سمجھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سندھ کے ساتھ پانی کے معاملے میں ناانصافی ہوئی ہے، بلکہ اور ریسورسز کے میں بھی سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ گیس ہمارے پاس سے نکلتی ہے اور وہ یہاں سے لے جاتے ہیں، اور آج اگر آپ دیکھیں تو سندھ میں کتنی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اسی طرح پانی کی۔ اور میں سب سے زیادہ جو تشویشناک بات ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن جس نے چاروں اکائیوں کو جوڑ کے رکھا ہے، جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، آج اس کی بھرپور طریقے سے وائلیشن ہو رہی ہے۔ آرٹیکل 155 کی وائلیشن ہو رہی ہے، سی سی آئی کو نہ بلا کے وائلیشن ہو رہی ہے، اور جس طرح کے آج میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ بھی آج جو بنایا ہے فارم 47 کی بنا پہ، وہ سمجھ آتا ہے کہ اس طرح کی پارلیمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، کیا وجوہات تھیں، آج اس کے اثر نظر آ رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے یہ ہے کہ، اور میڈیا سے یہ اپیل ہے کہ جس طرح آج آپ کے ساتھ جس طرح کے ڈریکونین لاز لا کے اور آپ کو منہ بند کیا جا رہا ہے، اس میں آج ہر ایک پروٹیسٹ میں ہے تو پانی کا ایسا معاملہ ہے جس سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ ابھی تک ہم نے بہت اپنے ورکرز کو سب کو روکا ہوا ہے، اور ہم ان کو بار بار یہ مشورہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پرامن احتجاج ہے، اور پلیز اس کو پرامن رہنا چاہیے، کیونکہ سندھ ہمیشہ سے پرامن صوبہ رہا ہے اور یہاں کی عوام بہت پرامن ہے۔ تو ہم پرامن طریقے سے ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، اور پانی کے لیے، کیونکہ زندگی اور موت کا سوال ہے، ہم بھرپور طریقے سے اس میں ایجیٹیشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اور میں جب امید کرتی ہوں بہت جلد ہم کراچی میں جب کریں گے تو کراچی ایک وہ جلسہ ہوگا، وہ بھرپور جلسہ ہوگا کہ ہر گھر جو ہے کہ یہاں پہ نکلے گا، کیونکہ آج جو پانی کا بحران یہاں پہ ہے دوسرے ایشوز کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آج پاکستان کے 2 صوبوں کی حالات اتنے خراب تھے، اتنے چیلنجز تھے، تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ آج اس طرح کا جہاں پہ سندھ کی عوام میں اتنی تشویش پائی جا رہی ہے کہ ایسا ایشو اس وقت کیوں اٹھایا گیا۔ تو میری جو بھی اقتدار میں ہے ان سے اپیل ہے، جو اگر نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اور اس کے ساتھ الائز ہے یہ، اور ان کی ایک دن بھی حکومت نہیں رہ سکتی جب تک پیپلز پارٹی ان کے ساتھ میں ہے۔ وہ لوگ یہ دونوں حکومت کا حصہ ہیں، بے شک وہ کابینہ میں ہو یا نہ ہو، آج حکومت ان سب کی ہے جو ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں۔ تو ان سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جس طرح کی موومنٹ آج میرا سوال یہ ہے کہ جونیئر ذوالفقار صاحب سے ملاقات بھٹو صاحب کو بھی سن لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پانی کا ایشو جو ہے ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے، ہماری پارٹیاں الگ ہیں لیکن ہم پانی کے ایشو کے سب ایک ہیں، اور ہم پانی کے ایشو کو جو ہے وہ صرف زبان کے مخالفت کے ذریعے ہی، بلکہ اگر ضرورت پڑی جان دے کے بھی اس کو بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پانی جو ہے یہ پہلے ہی ہمارے سندھ کے اندر پانی کم ہے، اور 1991 کے معاہدے پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ پانی جو ہے وہ پنجاب کا تقسیم ہوگا، تو پنجاب کا پانی کہاں سے تقسیم ہوگا؟ پنجاب کے پاس کون سا فالتو پانی ہے جو لہٰذا اس طرح کے بیانات کے ذریعے ہمیں نہیں بنایا جا سکتا۔ اور میں اس بات کو وزارت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کینال کے سسٹم ہے یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے بعض مقدر قوتوں کے مفاد کا مسئلہ ہے، اور ہم اس کے مفاد کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ان کا ریلیز کرتے ہیں۔ اور آخر میں بات یہ بھی کہوں گا کہ یہ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو معافی مانگنی چاہیے، صدر سرکاری کو بھی پاکستان کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے حقوق کے اور ہمارے پانی کے سلسلے میں اس طرح کی غلط باتیں کی ہیں۔ ہم سب لوگ جو ہے
अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह कैनाल नहीं बनेंगे। और हम ये मुतालबा करते हैं कि इसके लिए वो कोर्ट से ये ऐलान किया जाए। मैं आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मसरूर अली सियाल, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बन जाएगा फ्रेम। खूबसूरत बन गया। हम अलायंस में जितनी भी पार्टियां हैं, सियासी मकासद भले सबके अलग हो, मगर इस दरिया के इशू पे 1 पॉइंट एजेंडा पे हम साथ हैं। ये एक ऐसा इशू है जो सिंध और सिंधियों की ज़िंदगी और हयात का इशू है। जब हमने ये अलायंस बना के हम लोगों के पास अवेयरनेस के लिए जब गए थे और एजुकेशन शुरू की थी, तो तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये साइन करके सुकून की नींद सो रही थी। और जब उनसे सवाल भी किया जा रहा था तो उनके नुमाइंदे चीफ मिनिस्टर समेत सारे कह रहे थे कि ना ऐसा कोई प्रोजेक्ट है और ना ये जो ना वो कैनाल सिंधु दरिया पे कोई कैनाल बनने जा रहे हैं। मैं हमेशा याद दहानी करवाता हूँ कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने अपना किरदार अदा करके इस एजेंडे को, इस बिल को रिजेक्ट किया था। और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना किरदार अदा करते हुए असेंबली के अंदर करारदाद मंजूर करवाई है। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो क्लेम कर रही थी कि उन्होंने करारदाद नेशनल असेंबली के अंदर मंजूर करवाई है, तो उन्होंने सिर्फ मीडिया में और सोशल मीडिया में वो तब तक करारदाद मंजूर करवाई थी। उस बिल पे साइन करके उन्होंने सोशल मीडिया में उसकी तशहीर कराई थी और अपनी फेस सेविंग चाहती थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये दरियाओं के बिल पे आसिफ जरदारी ने जो साइन करके इजाज़त दे के एक ऐसा बड़ा घिनौना काम किया है जिसमें पूरी सिंध की आवाम जरदारी और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो गई है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी फेस सेविंग चाहती है। इस तरह वो मुख्तलिफ किस्म के बहाने कर रही है, कभी वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं और कभी ये करारदाद का वो ड्रामा कर रही है। अब जब नेशनल असेंबली में करारदाद पेश की गई है तो अब उनका असल चेहरा वो सामने आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोग्राम में, इस अलायंस के साथ आज जितने भी फैसले हुए हैं उनको एंडोर्स करती है और हम अपनी तहरीक को मजीद तेज करने जा रहे हैं। 19 तारीख को जो अनाउंस हुआ हैदराबाद में जलसा, वो सबका मुश्तरका जलसा होगा। उसके बाद कराची की डेट भी इंशाल्लाह फाइनल होने वाली है। उसके साथ साथ मैं एक अर्ज करता चलूं कि जो उमरकोट में बाय इलेक्शन हो रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कैंडिडेट नहीं है, ये हम GDA ज्वाइंट जो ये अलायंस बना हुआ है उस अलायंस का कैंडिडेट है। और इंशाल्लाह ताला वहाँ पे इस वक्त जो अवामी सूरत हाल है तो उसमें हम ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। मगर पूरी हुकूमत फॉर्म 47 की है और जो इदारे खास करके इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता इलेक्शन में उसका जो किरदार रहा है वो किरदार आप सबके सामने है कि वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज है। और हुकूमत अपनी मशीनरी इस्तेमाल करके इस इलेक्शन को भी फॉर्म 47 की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। मगर आप सब मीडिया से भी गुजारिश होगी और हम भी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन को हम फॉर्म 45 तक आप सबके सामने लेकर आए और इलेक्शन हम ये जीतने लगे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये पाकिस्तान ये दरियाओं का कैनाल का मसला इशू हल नहीं होगा तब तक हम एक दूसरे के साथ मुत्तफिक हैं, मुत्तहद हैं और हमारी तहरीक और मजीद जदोजहद तेज होगी। आपने लेकिन इलेक्शन का अब से आधा घंटा पहले लाल मारई ने उमरकोट में DRO से मुलाकात के बाद दिया है कि वो इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन मुहिम चलाने जा रहे हैं। लाल मारई ने अब से आधा घंटा पहले वहाँ DRO के दफ्तर में दरखास्त भी दी है अपने मसाइल की और उन्होंने इंडिया दिया है कि वो इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला कर सकते हैं। देखिए, इसका जवाब मुख्तसर मैं इसलिए आपको इस तरीके से दूंगा कि आप महसूस करें कि हम आप लोगों तक ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हम बाइकआउट कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम जो है वो ज़्यादा मजबूत हो गया है। अब वो सिस्टम का हमने आपको बताया तो सही कि उस सिस्टम को हम किस तरीके से हराने निकले और हमारी जद्दोजहद जारी है। अब बशर्ते ये सारा सिस्टम एक्टिवेट होते हुए नजर आए और आप में से कोई कैंडिडेट हो तो आप भी
चीख पुकार जरूर करेंगे, मगर हमें उम्मीद है कि जो असल मालिक है उन तक हमारी आवाज़ ज़रूर जाएगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट फॉर्म 47 पे मिलेगा। अच्छा यूनुस साहब, मेरा सवाल ये है कि जूनियर जुल्फकार आया था, आपसे मुलाकात थी, बल्कि डीडीए की तमाम क़यादत से मुलाकात हुई थी, क्या वो डीडीए में शामिल होना चाहता है, उसको शामिल किया जा रहा है या ऐसे ही मुलाकात की, क्या उसकी मुलाकात? वो कोई ऐसा नहीं है, इंट्रोडक्शन था हम लोगों के साथ, और वो उनका मेन फोकस जो था पानी पे था। उनकी एक तंजीम है जो वैसे कैनाल्स पे उनकी वो 10-10 दिन के प्रोग्राम बनाती है, वो काफ़ी उनके अंदर दिलचस्पी थी पानी पे, तो वो उस पर हम लोगों को ब्रीफ भी कर गए और एक मुलाकात भी पहली हम लोगों की उनकी हो गई। देखिए इस चीज़ को, जैसे आप ये सियासत की बात कर रहे हैं, अब ये सियासत नहीं है, ये पानी का इशू सियासत नहीं है। उनको चाहिए मनसब, हुकूक की जंग है, हुकूक की जंग है। उनको चाहिए सियासी मनसब जिनके लिए वो जितना भाग सकते हैं भागते हैं और थकते नहीं हैं। मगर ये जायज़ बुनियादी हक जो है पानी, जो शहरों की भी और देहातों की भी ज़रूरत है, उनके लिए वो घर घर नहीं जा रहे, क्योंकि उनको इक़्तिदार चाहिए, मनसब चाहिए। तो ये उनका दोगलापन जो है अवाम भी देख ले कि किसी की हुकूमत पलटानी हो या 26वीं आईनी तरमीम करनी हो तो वो हर दरवाज़ा खटकाते हैं, मगर जो पानी का इशू है इस पर कोई दरवाज़ा नहीं खटका रहे, मुल्क छोड़ के बाहर चले गए और दूसरा अस्पताल पड़े। अच्छा, उमरकोट के हवाले से कोई पर्टिकुलर आप बता सकें कि क्या धांधली के लिए क्या आपका जो मुखालिफ उम्मीदवार है वो किस किस्म के काम कर रहे हैं, क्या कुछ आप बता सकें डिटेल कुछ? ये मैं सफदर अब्बासी साहब को इसलिए कह दूं क्योंकि ये कल ताज़ा तरीन उधर की सूरत हाल भी देख के आए। देखिए, बात ये कि उमरकोट का जो बाई इलेक्शन है वो हमने पूछा उमरकोट के बाई इलेक्शन के अंदर तमाम जो जमाते हैं पीटीआई और यूडीए जितने भी अनासर हैं उन सब ने सपोर्ट का ऐलान किया था, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा इलेक्शन वहाँ होने जा रहा है। और जो वहाँ पे मोबिलाइजेशन है इस वक्त, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बचा है तो कल ही समारोह के अंदर रैली हुई है जिसकी तस्वीरें छपी हुई है, भरपूर रैली समारोह, जैसे शहर में हजारों लोग निकल के बाहर आए हैं। इलेक्शन वो हार चुके हैं, अब सिर्फ है मैनिपुलेशन। 2-3 दफा चीफ मिनिस्टर वहां जाके होके आया है किसी न किसी बहाने, जबकि उनको नहीं जाना चाहिए वहां पे। सारे वज़राओं के एक्टिव जो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, डीआरओ आरओ में कल डीआरओ से मिलकर आ रहा हूँ, पोलिंग स्टेशन तब्दील की जा रही है, जो एप्लीकेशन दी जा रही है लाल माली साहब की तरफ से, अगर उनको रिजेक्ट किया है जैसे आप कह रहे हैं तो वो फितरी है उनकी तरफ से, जो उनकी एप्लीकेशन दी जा रही है वो रिजेक्ट हो रही है। उन्होंने हाईली सेंसिटिव जो वो पोलिंग स्टेशन जो कि हम समझते हैं कि हमारे, उनको हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर करके वहाँ 14 जो एसपी खड़े कर दिए गए। वो अपना जो पोलिंग स्टाफ है वो उनकी मन मर्जी का वहां लगाया जा रहा है। पोलिंग स्टाफ वहां लोकल, ये नहीं होता कभी भी कि लोकल, बल्कि तहसील वाइज होता है कि एक तहसील से दूसरी तहसील में पोलिंग स्टाफ लगाया जाता है, लेकिन वहां के लोकल वडेरों का के कहने पे जो पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे जिनका कोई आवाम से ताल्लुक नहीं है, उनके कहने पे जो वहां पे पोलिंग स्टाफ लगाया जा रहा है। वहां पे जलसे की क्या हुआ, 15 हमें 7 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी हुई थी उनको, 15 कल मैं वहां पे गया हूँ, और जब हमने फाइनल किया वहां पे जलसे का और वो ऐलान है कि हम लोग जा रहे हैं, और जो हमारी पूरी क़यादत वहाँ जा रही है पीटीआई की और डीडीए की, और हमारे जितने भी अपने बाकी जो भी साथी हैं वो सब वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे कल ही एप्लीकेशन दी गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हमें आपको क्या राइट बनता है डीआरओ का कि हमारी एप्लीकेशन 7 तारीख को उसको वो एंटरटेन नहीं करता, और वो पीपल्स पार्टी की एप्लीकेशन को कहते हैं कि उन्होंने नहीं दी है, उन्होंने तो बाद में दी है, उनका कोई इरादा नहीं था, सिर्फ उसको सबोताज करना चाहते हो। तो अवामी लेवल पे पीपल्स पार्टी तो इस बार खत्म हो चुकी है, जदाई साहब ने तबाह बर्बाद करके रख दिया पीपल्स पार्टी, कहाँ है वो पीपल्स पार्टी? तो मैं ये समझता हूँ कि हम बिल्कुल हर हवाले से ये जो मूवमेंट है ये तबाही है इन लोगों की, झूठ में झूठ,
آپ شروع کرتے ہیں پہلے دن سے آپ نے پہلے کیا کہتے تھے کہ جی کہ یہ جو رضائی صاحب نے دی نہیں نوٹیفکیشن، وہ جو انہوں نے فیصلہ ہی نہیں کیا، منٹس غلط ہے، کوئی کنار نہیں بن رہی، ایک پہ ایک جھوٹ، اور آج آگے کہاں کھڑے، وہ بھی یہاں بھی جھوٹ کے لیے ریزولوشن نے جمع کرائی ہے، وہ بعد میں اسپیکر کے تھرو مینیپولیٹ کر کے انہوں نے وہ نوٹ اسپیکر کرنے بعد جو اسپیکر کرائے اس میں آ رہا ہے، میں عزت کرتا ہوں صدر، لیکن وہ پیپلز پارٹی کو بچانے کے لیے اس کو انٹرٹین کریں، پہلی جو پٹیشن اپنا ریزولوشن ہے پی ٹی آئی کی، اس میں بحث ہونی چاہیے، اس میں سبسٹنس ہے، اس میں پورا سبسٹنس ہے، انہوں نے باقاعدہ کانسٹیٹیوشنلی جو کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے کوٹ کیا اس کے اندر، اور ایک پوائنٹ انہوں نے لکھا، ان کی جو ریزولوشن جو دی ہے پیپلز پارٹی پر تو مذاق ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری اس سمجھ کے اندر ہم بالکل کھڑے، الیکشن کا کوئی بھی نتیجہ نکلے، ہم جا رہے ہیں وہاں ہم جا رہے ہیں عمر کوٹ کے اندر، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کس طرح کی لوگ کریں گے، لیکن جو حالات ہیں وہ افسر کے سامنے، ٹھیک ہے، بھرپور مقابلہ ہوگا انشاءاللہ، جس طرح ہم نے ان کو کینالز کے مسئلے پہ ایکسپوز کیا ہے، الیکشن کے مسئلے میں میں دونوں چیزوں کا جواب ایک ہی دیتا ہوں آپ کو۔ جب آپ اصلی گھی کو استعمال کرتے ہو تو دوسری کمپنیاں جو بناسپتی بناتی ہیں وہ کہتی ہے اصلی گھی صحت کے لیے مضر ہے، مگر جب ریسرچ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے اصلی گھی جو ہے وہ مضر نہیں ہے، بناسپتی مضر ہے۔ تو یہ اب بلوچستان میں یہ ہو گیا کام، اصلی سرداروں کو سائڈ پہ کر دیا، اور وہ سندھی میں کہتے ہیں ہتھ ٹھوکیا سردار ٹھائے ورتوں، ان کے پیچھے کتی بھی نہیں ہے، سمجھے؟ تو وہ حال خراب ہو گیا۔ دوسری چیز، جب وہ دوست جن کے امیدوار 14 نے فارم بھرا اور ان کو 15 دے رہے ہوں تو وہ پھر انہی کے نیچے جو 15 دے رہے تھے ان کو سیٹیں، تو وہ انہی کی زبان چلیں گے، تو اس پہ زیادہ توجہ نہ دیں۔ 19 تاریخ کو دریائے سندھ کے تحفظ کے لیے جو ہمارا پرامن مارچ ہے، میں ساری سندھ کو اپیل کروں گا کہ دریائے سندھ کے تحفظ کی تحریک نے جو اپیل کی ہے، میں ساری سندھ کو یہ گزارش کروں گا کہ حیدرآباد میں جمع ہو، کیونکہ 18 تاریخ کو پاکستان کھپے کے بلیک میلر اور 19 تاریخ کو سندھ کے تحفظ اور غیرت مند لوگوں کا شو ہے جو دریائے سندھ بچانا چاہتے ہیں۔ کارپورٹ فارمنگ کے نام پہ جو سندھ کی زمینوں پہ ڈاکہ ہے، ہم اپنی زمینیں بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنی معدنیات اور اپنے وسیلے بچانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ساری سندھ 19 تاریخ کو شامل ہو جائیں حیدرآباد کے مظاہرے میں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں عمر کوٹ کے حلقے کے لوگوں کو یہ اپیل کروں گا کہ سندھ میں بھوک اور افلاس اور تباہی کا نام پیپلز پارٹی ہے۔ وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ غیرت مند بیٹے جو اس حلقے میں رہتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 17 تاریخ کو نکل کر زرداری مافیا کے منہ پہ شکست کا ٹھپا لگائیں، کیونکہ یہ ووٹ کسی کو اقتدار میں بٹھانے کا نہیں ہے، یہ دریائے سندھ کے تحفظ کا ووٹ ہے۔ ہم مختلف مکتب فکر کے لوگ بیٹھے ہیں، مذہبی تنظیمیں، پارلیمانی گروپ اور ہم سائیں جی ایم سید کے پیروکار، مگر ہم ایک نقطے پہ ہیں کہ دریائے سندھ کے کروڑوں لوگوں کے بقا کا ضامن ہے۔ اس وجہ سے اردو بولنے والے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ کس جماعت میں ہیں، کس مذہبی فرقے میں ہیں، یہ دریائے سندھ آپ کے جینے پینے اور آپ کے آنے والی نسلوں کی بقا کا واحد ذریعہ ہے۔ دریائے سندھ کو بچانے کے لیے 19 تاریخ نکل کر آئیں اور ہمارے احتجاج میں شریک ہوں تاکہ ہم بچ سکیں۔ یہ جو جبر ہے پنجاب اور پیپلز پارٹی کا، اس سے سندھ کو محفوظ کریں اور دریائے سندھ کو تحفظ دیں۔